اب چونکہ میں کہتا ہوں کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین کوئی بابا بنا نہیں سکتا، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے، بکش مسلمان بنو۔ اور اسی کو میں جھنجھوڑتا بھی ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، بابوں کو چھوڑ دیں، ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ، سکھ، سب ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ جب تک مسلمان بھی ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے پھر تو کسی اور خدا کو مان رہا ہے۔ تو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے بکش مسلمان بنو۔ اب یہ بات تو ان کی موت ہے، لوگ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، کتابیں تو تمہارے مدرسے میں یہی پڑھائی جاتی ہیں، اس نے کوئی اپنا قرآن تو نہیں لکھا، کوئی اپنی کو بخاری تو نہیں لکھی، ترجمے بھی تمہارے رکھے ہوئے ہیں، عربی بھی تمہاری رکھی ہوئی ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کو چھپانے کے لیے نا انہوں نے ایک میرے لیے ایک گالی ڈیوائز کی، اور انہوں نے کہا یہ قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان جہلا کو، مجھے ان جہلا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، نہ قادیانی قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، نہ آپ لوگ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو قرآن و سنت کی بات کرے انہیں قادیانیوں کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ تو صوفیوں میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے جن کا کوئی لینا دینا نہیں کتاب و سنت کے ساتھ۔ کون سے حوالے؟ میری کتنی ویڈیو، سب سے زیادہ دنیا میں، یہ میرا چیلنج ہے، سب سے زیادہ دنیا میں جس کی ویڈیوز ہیں نا قادیانیوں کے خلاف، وہ میں ہوں۔ اور صرف ایک ہی بندہ ہے جس نے علمی رد کیا، باقی سب نے ادھر ادھر کی باتیں پکڑ کے رد کیا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے بے شمار قادیانی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہماری اس دعوت سے، لیکن چونکہ ہم نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے ادھر سے لائیں، اور ایک قادیانی مسلمان ہو کے پہلے بریلویوں کے پلیٹ فارم سے آگے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں بریلوی مسلمان ہو گیا ہوں، پھر کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے ہاں بھی تسی چندہ لے لیا جو 10% منو دیو، باقی تسی رکھ لو، چلو وہ سارے فرقوں میں جا کے میں مسلمان کیوں ہوا، پوری زندگی اس کے اوپر ہی وہ چندہ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے جو یہ کرنا نہیں ہوتا، ہم نے تو اللہ سے اپنا اجر لینا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں جی یہ قادیانیوں کا ماننے والا ہے۔ میرے بھائی میں تو چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر گرفت کرتا ہوں، تو غلام احمد قادیانی دجال کی تو میرے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے قادیانیوں کے آگے باندھا ہی اس صورت میں کہ جو ان کے لیم ایکسکیوزز تھے ان کو میں نے اس طریقے سے قابو کیا کہ بھائی یہ جن چیزوں کے تم حوالے دے رہے ہو ان کو ہم آلریڈی غلط مانتے ہیں، چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ۔ اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، پھر میرا ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو اس دجال کی میرے ہاں کیا گنجائش نکلے گی؟ اور میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیوز کاٹ کے جی یہ کہتا ہے کہ جی وہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے، تو اس کے آگے پیچھے میں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ اس طرح تو آپ قرآن پہ بھی فتویٰ لگا دیں گے۔ جی قرآن میں سیم اسی ٹائپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے سورہ الزخرف میں، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ تو اس کا مطلب نبی اسلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی کو پوجا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، اور وہ بیٹا الہ بھی نہ ہوتا، اللہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ مخلوق ہوتا۔ اس کو سپورٹیو آیت ہے سورہ الزمر کی کہ اگر میں نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا، اللہ فرماتا ہے، تو میں اپنی مخلوق میں سے کسی کو چنتا، رہتی وہ میری مخلوق ہی۔ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے جو ان کریٹڈ ہو، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کوئی اور گاڈ بنائے گا بھی وہ مخلوق ہی ہوگی، لیکن یہ محال ہے، یہ محال اور مقدور کی بحثیں الگ ہیں، لیکن ہوگی وہ مخلوق۔ اور قرآن میں کہا جا رہا ہے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو پوج رہا ہوتا۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے قرآن میں یہ اناؤنسمنٹ کروا دی گئی ہے کہ وہ، اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی جو محال چیز ہے اس کی مثال دے کر بات کو سمجھانا۔ اس کی ایک اور مثال ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ تھا۔ تو اس کا اگر کوئی یہ مطلب لے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن میں سوئی کے ناکے سے اونٹ گزاروں گا اور سارے کافروں کو جنت میں بھیج دوں گا، تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ یار اللہ تو گزار سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ناممکن ہے۔ بھائی اللہ ہمارے فریم آف ریفرنس میں بات کر رہا ہے کہ تمہارے اس ورلڈ میں جس طرح تم
سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتے نا، یہ یعنی طے ہے بات، اس طرح یہ بات طے ہے کہ کبھی بھی کافر اور منافق جنت میں نہیں جائیں گے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. یہ پیورلی علمی باتیں ہیں. اب یہ اکثر علماء کو تو پتہ نہیں ہوتی، لیکن جن کو پتہ ہوتی ہے وہ بھی مکاری کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیق بالمحال ہو رہی ہے. تو میں نے جملہ بولا تھا کہ جس کو وہ پیغمبر مان رہا ہے میں اسے دجال سمجھتا ہوں. تو میں جب اس کو دجال کہہ رہا ہوں، وہ پیغمبر مان رہے تو مجھے کیسے مسلمان سمجھیں گے؟ وہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے جس کے بارے میں پیغمبری کلیم کی ہے وہ دجال ہے. یا اس کو دجال مانتے ہوئے بھی کوئی شخص رسول اللہ کا انکار کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم رسول اللہ کا انکار بھی کر لو تب بھی مسلمان رہو گے؟ کیونکہ ہم پتہ ہے ہم خود نہیں رہیں گے. تو میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کو کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. یہ میں نے ایک ضمناً آپ کو بتا دیا. اور یہ ملک تو وہ ہے جہاں کے سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت کے جو ہمارے ہیں ان پہ قادیانیت کا الزام لگا. اس وقت جو سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے اوپر قادیانیت کا الزام لگا، حتیٰ کہ وہ راتوں رات عمرے پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں سے اپنی تصویریں جو ہے نا وہ شیئر کروائیں، اور گلی محلے کے عام مولویوں کو جو شاید ان کو کبھی ملے بھی نہ ہوں ان کو بلا کے گھر میں محفل میلاد کروا کے اس کی تصویریں بھی شیئر کروائیں کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو مسلمان ہونے کا. جس ملک کا سب سے پاورفل بندہ یعنی پرائم منسٹر اور اس کے بعد سب سے پاورفل بندہ یعنی آرمی چیف. ویسے اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت واقعی ہمارا پرائم منسٹر سب سے پاورفل ہے، نظر آ رہا ہے. اس میں آئین میں تو پہلے ہی تھا لیکن یہ فزیکلی بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ دو پاورفل بندے، ان کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لینا پڑے مولویوں سے اور ان پہ بھی قادیانیت کا الزام لگے، وہاں پہ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا اس ہلکا الزام ہے، اس کو چھوڑ دیا کریں. اچھا، اب جب کبھی بھی علماء کے پاس جا کے لوگ مسئلے جب پوچھتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ علماء سے متنفر کرواتا ہے. سر میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھے نہیں، پوچھیں علماء سے، پوچھو انہوں کتنے لکھی یہ گل. میں بار بار کہتا ہوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو میں تو کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھے، لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں، آواز آئی سنا ہے کدھر پڑھا سی، نہیں بزرگوں نے لکھا ہے. یہ نہیں پوچھیں بتائیں قرآن و سنت میں کہاں لکھا ہے. وہ جب پوچھتے ہیں نا جا کے تو اب اس کا جواب تو ہونا چاہیے اس آیت میں لکھا ہے، اس حدیث میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ چل گیا کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. وہ جیلم اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، اپنی عزت خود کروائیں. آپ حوالہ دے دیں یا ادروائز کہہ دیں کہ یہ کہانی ہے، تو اب لوگ خود ہی لکھ دیتے ہیں کہانی ہے، کیونکہ قرآن بخاری مسلم میں تو آپ کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں تحدیث نعمت کے طور پر یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت واحد پلیٹ فارم اور لیڈنگ پلیٹ فارم یہ ہے جہاں پہ ہر بات کا آپ کو ریفرنس نظر آئے گا. یا تھوڑا بہت اگر کسی اور نے کام کیا ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، لیکن وہ بھی ود ان مسلم سیکٹس نہیں، تقابلی جو ایک جائزہ ہوتا ہے مختلف ادیان کا اس کانٹیکسٹ میں. باقی یہ تو جو کام اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، احادیث کی کتابیں کون سی ہیں، کس طرح اس کو تلاش کرنا ہے. ایک ایک چیز ہم ڈسپلے بلکہ جے پی جیز تک بھی ڈسپلے کروا دیتے ہیں، اپنے لکھے ہوئے نہیں سر، آپ لوگوں کے لکھے ہوئے، تاکہ آپ یہ بہانہ ہی نہ کر سکیں اللہ کے فضل سے. تو چونکہ میں دنیاوی طور پہ بھی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میکینیکل انجینئرنگ میں نے آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے، 19 گریڈ کا آفیسر ہوں میں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا اور عوام الناس کا پڑھی لکھی جو ینگ جنریشن ہے اس کا کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. علماء کو تو عزت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتا. اب فائنانس کا کوئی مسئلہ پوچھنے جائے تو علماء سے ذرا پوچھیں کہ ایکویٹی اور ڈیٹ میں کیا فرق ہے، تو پہلے آپ کو اس کو اردو بتانا پڑے گا، راس المال اور قرض، ٹھیک ہے نا، اور پھر جتنے ایشوز چل رہے ہیں وہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. ابھی یہ جو ڈین گبسن کی ویڈیو آئی ہے، ڈین گبسن نے جو خانہ کعبے کے خلاف سازش کی ہے، دنیا میں کسی عالم کو توفیق نہیں تھی کہ وہ اس کا جواب دیتا. وہ جواب دیتے تو اس میں آل امیہ کی وہ چیزیں ماننی پڑنی تھی جو خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے بمباری کی تھی. تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے
جو ہے وہ اس کا جواب نہیں. ویسے تو خیر کمپیٹنسی بھی نہیں تھی, تو کیا انہوں نے ریکارڈ کروانا ہے؟ یہ کچھ بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے جب تک حسینی نہ ہو جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی ہر جگہ آئے گی. جو مرضی آپ کر لیں, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اور آل امیہ کو آپ کو کنڈیم کرنا پڑے گا, جو مرضی کر لیں آپ. تو جب علماء سے لوگ جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں نا کدھر لکھا ہے, وہ کہتے ہیں پتہ چل گیا کس اسٹیشن سے, اور ان کو تو کچھ نہیں کہتے ہیں, چھوٹے موٹے بچے ہوں تو ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. بہرحال میرے خلاف کلپ بنا کے میرے اوپر غصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں, جہاں پہ لاکھوں لوگ, لاکھوں علماء کے ناک میں دم کیے ہوئے ہوں, تو لاکھوں علماء کا غصہ اس ایک بندے پر, تو پھر بندہ تو ہے نا جی, جینون ہے, وہ لاجیکل ہے. کیونکہ جب جواب نہیں ہے, جواب ہو تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ کئی علماء بھی آتے ہیں, لیکن ہم ان کو کیمرے میں نہیں دکھاتے, جو اللہ کے فضل سے اپنے مسجد کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ کمرہ ہے اس کی کنڈی لگا کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, تمام فرقوں میں. وہ ضرورت نہیں مجھے بتانے کی. تو ہم تمام مکاتب فکر کے علماء اور ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں جو ہماری کتابوں کو مانیں. کہتے ہیں نا یہ بابوں کو نہیں مانتا, ہم ہر اس بابے کو مانتے ہیں, اور اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج جو ہماری ان کتابوں کو مان لے, اور جو ہماری ان کتابوں کا دشمن ہے, حالانکہ عزت اس نے کتابوں کی وجہ سے ویل کی تھی. کہتے ہیں جی علماء کی کوئی خدمت نہیں جنہوں نے کتابیں آپ تک پہنچائی ہیں. جی سر, بہت خدمت ہے, اور سب سے زیادہ خدمت اس انگریز کی ہے جس نے پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن اور بخاری مسلم کو پرنٹ کیا ہے. ہاں تو جاؤ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دو. کیا کہیں گے؟ اس کے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہے. اس کی پرنٹنگ والی ایفرٹ ہم مانتے ہیں, لیکن اگر وہ اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, تو اس انگریز کو ہم کیوں چاٹیں؟ تو آپ کے بابوں کو ہم کیوں چاٹیں جب وہ قرآن اور بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی بات کو عمل ہی نہیں کر رہے؟ ہمارے نزدیک تو پرنٹنگ پریس والا انگریز, اس سے بڑے مجرم آپ ہیں. آپ اسلام کے لبادے کے اندر گھس کے یہاں پہ اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی آپ کو آ کے کہے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور ایک نورانی داڑھی والا اور پگڑی والا بندہ ممبر پہ چڑھ کو آپ کہیں گے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا تھا. کیسے اوٹ پٹانگ ان کا نظریہ ہے. یہودی کے تو وہ اللہ کا گستاخ ہے, مسلمان کے تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ پھر کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن حدیث پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ؟ نبی علیہ السلام کے بالکل اپوزٹ چلوانا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو وہ غصہ جو ہے وہ میرے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. تو میں نے تو اس کے لیے بڑا سافٹ سا ایک نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, یعنی خدا ساروں کا ایک ہی ہے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے جو کتابوں میں لکھی. اس کے اوپر میں نے 100 نمبر مجلس ریکارڈ کروا دی ہے, جس میں کم از کم 50 مثالیں ہم نے دی ہیں کہ واقعی جو آسمان سے دین نازل ہوا تھا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے نا وہ اور ہے. اور اس کے جو شروع کے 50 منٹ تھے نا وہ بڑے کریٹیکل تھے, ان میں سے بھی آلموسٹ 35-40 منٹ وہ الگ بھی ہم نے پچھلے دنوں ویڈیو اپلوڈ کی ہے مکمل ریفرنسز لگا کے. اس کا عنوان ہے بابوں کا خدا اور کیوں ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. اس میں میں نے 5 بڑی بڑی مثالیں دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے 14 کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں یہ بالکل حق پر مبنی ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ اس دین کے ماننے والے کہہ رہے ہوں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور قرآن کی آیت کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہوں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کا تو کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے کہ کافروں نے کہا کہ اس اتنی بڑی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں مکڑی کی اور مکھی کی بیان کی ہے سورۃ العنکبوت, سورۃ الحج میں, تو اللہ نے فرمایا اللہ اس بات سے حیا نہیں محسوس کرتا کہ خواہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ بات کو سمجھانا. اور جو اہل ایمان ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, اور جو گمراہ ہونے پر تلے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ذریعے ہم گمراہ کرتے ہیں, یعنی ان کو جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں, جو ان کو ہدایت ملے گی جو ہدایت پانا چاہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے, ان کو ہم دیں گے ہدایت ضرور دیں گے, بشرطے کہ وہ طلبگار ہوں. اور جو طلبگار نہیں ہے تو گمراہ ہوں گے. کیوں؟ اس کو نہ مان کر. تو جو کہتا ہے نا کتابوں کو مانو,
قرآن کو مانو، وہ ہدایت پہ ہے، جو کہہ رہے سے پڑھ کے گمراہ ہو گئے وہ اصل میں خود گمراہ ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا قرآن کتاب گمراہی ہے نعوذ باللہ، یا قرآن گمراہ کرتا ہے جان بوجھ کے لوگوں کو، تو وہ کافر ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور اس میں روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور ایک اور آپ اکثر مثال سنتے ہیں، او جی گدھے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتابیں لا دو تو وہ کوئی عالم تو نہیں بن جاتا، دین کتابوں میں تو نہیں ہے، ایک کوئی مطلب کر لیندے نے۔ سر وہ سورۃ الجمعہ پڑھیں، وہ آپ کی مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ علماء یہود کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں، تو جس طرح گدھا پڑھ کر اس کتاب سے استفادہ نہیں کرتا نا، علماء یہود نے اپنی کتابوں سے استفادہ کر کے نبی علیہ السلام کو، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، گویا کہ یہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جن پر کتابیں تو لدی ہیں لیکن ان کتابوں سے انہوں نے فیض نہیں حاصل کیا۔ لہٰذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روب ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو واضح حکم دیا صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو۔ ڈگری تو آپ کو نبی علیہ السلام دے گئے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ آپ سے کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، تو آپ اسے کہیں گے جب تک تیرے پاس عالم کی ڈگری نہ ہوئی میں آیت نہیں تیری مانوں گا، چاہے قرآن میں بھی لکھی ہوئی، تو آپ کی اپنی ڈگری کا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کو فالو کرنا ہے، ہم بھی ریفرنسز کو دیتے ہیں، آپ ان کو فالو کریں، اور ان کا انکار، آپ اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو ریفرنس سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی ٹیچرز میں تو پھر بھی حوصلہ ہے کہ وہ بکش ہے، ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ کو۔ نبی علیہ السلام فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان آ رہا ہے نا، وہ لبادہ اوڑھ کر ایک چور کا انسانی شکل میں، تجھے تو نہیں پتا چلا وہ کون ہے، لیکن وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو آپ نے لے لینی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں لینی، علی کی تو نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہیں لی ہوئی ہے تو میری کہاں سے لینی ہے؟